خاندان اور خون کی پہچان۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور پوچھا۔ دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پھر پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہا میں گنہگار اور کہا حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ، اس شخص نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ بھی تشریف لائے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ سلامت نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ دوسرا وزیر بولا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو اور اسے مرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ دربار میں اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی ہے، 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دے، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بابا جی بولنے لگے، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے میں درست کہا اور اس کی وجہ میں سمجھ سکتا ہوں؟ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے آپ کو کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام گلے کاٹنا ہے۔ اس نے اپنی خاندانی رنگ دکھائی، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنایا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتے کے آگے ڈال دینا چاہیے، وزیر، اس کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا اور ان کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزیر کی جگہ دی، ایسے لوگوں کو وزیروں، یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور تیسرا جو ایاز نے فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی بدلہ لینے والوں میں سے ہے۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک میں نے کسی کو یہ بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی، یہ جو بابا جی یہاں پر ہے، انہوں نے میرا راز کھولا ہے اور آج میں بھی ان کا راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ معلوماتی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے امان ولاگز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔